جی پی فنڈ لینا اور اس پہ ملنے والا اضافہ جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ جی پی فنڈ اصل میں سیلری سے ڈیڈکٹ ہونے والا ایک اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ انویسٹ کے لیے الگ کیا جاتا ہے۔ تو جیسے بندہ جاب چھوڑتا ہے تو وہ اس کی اصل رقم اور پھر جو اضافہ ہوتا ہے وہ اسے لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو اصل رقم ہے وہ تو حلال ہے۔ سرکاری اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو صرف ان کی سیلری سے پیسے کٹتے ہیں، لیکن پرائیویٹ اداروں میں جو کام کرتے ہیں سیلری سے کٹتے ہیں، کچھ کمپنی بھی اس میں شامل کرتی ہے۔ تو کمپنی شامل کرے، سیلری سے کٹے، یہ اصل رقم ہے، یہ جائز ہے۔ جی، لیکن اس کے بعد جو رقم پھر پیچھے انویسٹ ہوتی ہے تو وہ پھر سودی جو موڈ ہوتے ہیں ان میں انویسٹ ہوتی ہے، تو وہ نفع حلال نہیں ہوتا۔ تو اگر تو ٹک کی گنجائش ہے کہ آپ ٹک لگا دیں کہ ہم انٹرسٹ نہیں لے رہے، ہمیں اضافہ نہیں چاہیے، تو بہت سارے ادارے یہ سہولت دیتے ہیں تو پھر اضافہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ٹک نہیں لگایا تھا یا توجہ بعد میں گئی تو وہ اضافہ وصول کر کے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ میں صدقہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اصل رقم حلال ہے، جو اضافہ ہوا وہ حلال نہیں ہے۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ منی کی ویلیویشن کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک بندہ ملازمت میں، سرکاری ملازمت میں جب وہ 30-35 سال بعد ریٹائر ہوتا ہے تو جو اس کے پہلے سال میں اس کی کٹوتی کی گئی، اگر فرض کریں 150 روپیہ، تو اس کو 35 سال بعد وہ 150 روپے ملے، تو یہ بھی کہاں کا انصاف ہے؟ دوسرا یہ جبری ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، گورنمنٹ لازمی کٹوتی کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ یہ تو پورے پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کٹوتی پر اضافہ نہ لیتا ہو۔ آپ ذرا دیکھ لیں کتنے داڑھی والے ہیں، کتنے بغیر داڑھی والے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جو داڑھی رکھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں؟ مسجدوں میں کتنے نمازی ہیں اور کتنی مسجدیں خالی ہیں، کتنے مسجدوں سے باہر ہیں؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ جو مسجدوں میں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاص طور پر جو لین دین کے معاملات ہیں، پیسے کے معاملات ہیں، تو بہت سارے حاجی صاحبان، بہت سارے نمازی صاحبان بھی اس میں پھسل جاتے ہیں۔ ساری کہانی گھوم رہی 135 روپے پہ، تنخواہ اپنے لیے 20,000 روپے، 25,000 روپے، ٹھیک ہے۔ ایک پرائمری اسکول ٹیچر بھی جو ہے وہ 30-40 ہزار روپے لے رہا ہے، تو وہ اس بات کا تو رونا رو رہا ہے کہ میرے جو 200 روپے کٹے اس کی جناب ویلیو کم ہو گئی۔ وہ جو 40,000 روپے لیے اس نے، اس سے کوئی کام کرے نا، ویلیو بڑھائے۔ تو آپ سیونگ کر کے اپنے اس پیسے کو تجارت کے ذریعے بڑھائیں۔ آپ کیوں اس بات پر کمر بستہ ہو گئے ہیں میرے وہ جو پیسے کٹ رہے تھے بس وہی ایک طریقہ رہ گیا ہے سودی طریقہ پیسے کے بڑھنے کا، ورنہ تو ڈی ویلیو ہو رہی ہے منی جناب۔ اور بھائی آپ وہ تو چھوٹے سے پیسے ہیں، وہ تو آپ کا 1% بھی نہیں ہے تنخواہ کا۔ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے وہ جو ریکوری کرنی ہے وہ یہاں سے کریں آپ، حلال اور جائز طریقے سے۔ اور ایسی بات نہیں ہے ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہیں جو ٹک لگوا دیتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ ترجیحات تو اپنی اپنی ہوتی ہیں نا۔ پھر قرآن پاک نے بار بار تقوی کا کیوں کہا ہے؟ تقوی نام کس چیز کا ہے؟ حرام سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو حرام سے جہاں بندہ ذاتی ایکٹیویٹی کے طور پر بچے گا، وہیں پر حرام آمدنی سے بھی بچنا اس کی ضرورت ہے۔ تو ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ بچتے ہیں، بہت سارے نہیں بچتے، ہر ایک اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ لیکن اس بات کو معیار نہیں بنایا جا سکتا کہ چونکہ زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں لہٰذا یہ کام صحیح ہو گیا۔ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی چونکہ بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب، غلط کام اور صحیح کام برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث اور طیب کے لفظ آئے وہاں پر۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگر غلط کام زیادہ ہو رہے ہیں، غلط چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ نہ ہو کہ تمہیں وہ تعجب میں ڈال دے، متاثر ہو جاؤ تم اس سے۔ فرمایا گیا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ کا جو ڈر ہے اس کو معیار بنا کر فیصلے کرنے ہیں۔ حرام سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام حلال و حرام کی وجہ سے۔